حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے گرد و نواح میں ہندو کسانوں کی زمینیں تھیں جہاں وہ کاشتکاری کرتے تھے اور اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ اس زمانے میں لاہور کے گرد و نواح میں بے شمار کسانوں کے ڈیرے تھے جہاں پانی کے کنویں بھی تھے جن کے ذریعے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت کی قیام گاہ کے کچھ فاصلے پر ایک ہندو کسان کا ڈیرا تھا جہاں وہ موسم کے لحاظ سے فصلیں کاشت کرواتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ دمہ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ لاہور شہر کے کئی طبیبوں سے اس نے علاج کروایا لیکن اسے شفا نہ ہوئی۔ وہ کئی گھریلو مندروں کے پجاریوں کے پاس بھی گیا، انہوں نے اس سے نذرانے بھی وصول کیے کیونکہ ہندو دھرم میں اس دور میں دیوتاؤں کے لیے جو نذرانہ دیا جاتا تھا اسے قربانی کہا جاتا تھا۔ پجاریوں نے اسے بڑی تسلی دی کہ تم ہمارے پاس آتے رہو، جس دن دیوتا خوش ہو گیا تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ علاج کروا کر تھک گیا۔ آج بھی اگر غور کیا جائے تو یہ مرض لا علاج ہی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ اس شخص کو ایک شخص نے مشورہ دیا، تمہارے کھیتوں سے کچھ فاصلے پر ایک مسلمان بزرگ اللہ کا دوست رہتا ہے، اس لیے تم اس کے پاس بھی جا کر دیکھو۔ آخرکار وہ حضرت کے پاس آیا، اس نے اپنا مرض بتایا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ بیمار کی بیماری ختم کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی شافی مطلق ہے اور اسے اللہ ہی سے شفا مل سکتی ہے، اس لیے خدائے وحدہ لا شریک کو تسلیم کرو۔ ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں سے شفا نہیں ملتی، اللہ ہر قسم کے مرض کو ختم کرنے پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، انسان ہی اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد فرماتا ہے، انہیں ہی اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ دیتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا پختہ ارادہ کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید و رسالت کا اقرار کر لو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل سے تندرستی کے لیے دعا کرو۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ جس دھرم پر میرے آباء و اجداد تھے اگر میں نے اسے یکدم چھوڑ دیا تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے۔ اسے آنے والا وقت مشکل نظر آ رہا تھا کہ میرے بیوی بچے میری مخالفت کریں گے۔ آخر اس نے سوچا کہ یہ کون سی بات ہے، میں بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں مگر دل سے اپنے دھرم پر ہی قائم رہوں گا، کسی کو کیا خبر ہوگی۔ اس نے حضرت سے کہا کہ آپ مجھے مسلمان کر دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر توحید و رسالت کا اقرار کروایا اور وہ بظاہر کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا۔ جو ہی اس نے اسلام قبول کیا اس کے مرض میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سے رخصت چاہی اور دل میں سوچا کہ میں نے اپنا کام بھی نکال لیا ہے، مگر حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھ تم نے کلمہ طیبہ زبان سے تو پڑھ لیا ہے اور تجھے فوراً شفا بھی ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اگر سچے دل سے مسلمان رہو گے تو پھر ہی ہمیشہ کے لیے تمہاری بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہی تو اللہ کے سچا ہونے کی پہچان ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے۔ حضرت کی یہ باتیں سن کر وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی، آپ کو میرے دل کی کھوٹی نیت کا کیسے پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر پوشیدہ بات ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ چھوڑو، جو بھی میرے دھرم والے میرے ساتھ کریں گے میں اسے برداشت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر پختہ یقین ہو گیا اور سچے دل سے اس نے توبہ کر کے حضرت سے اقرار کر لیا کہ میں نے آج سے اپنے دھرم کو ترک کیا اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق طلب کرتا رہوں گا کہ وہ مجھے اس سچے دین پر ہمیشہ قائم دائم رکھے اور مجھے استقامت عطا فرمائے۔ اس طرح وہ تائب ہو کر ہمیشہ کے لیے حضرت کا عقیدت مند ہو گیا۔ عقیدت مندی کے بعد وہ عموماً اپنے کھیتوں سے آپ کی خدمت میں سبزی اجناس وغیرہ بیچتا رہتا تھا۔ اس کے مسلمان ہونے
اور آپ کی خدمت میں چیزیں بیچنے پر اس کے لڑکے اپنے باپ پر اکثر ناراض رہنے لگے، حتیٰ کہ چند سالوں کے بعد وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں سبزی بیچنا بند کر دی اور کہنے لگے، ہمارا باپ تو بے وقوف تھا کہ ایک درویش کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کا یہ خیال کرنا ہی تھا کہ یکدم ایک ہی دن میں ان کے کھیتوں کی فصلیں خشک ہو گئیں۔ جب ایک ہی دن میں ان کے گاجر مولی کے کھیت خراب ہو گئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھگوان کی اس ناراضگی میں ضرور اس درویش کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ تینوں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی تو دوسرے روز ہی ان کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ وہ آپ کی دعا سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور آپ کی خدمت اپنے ماں باپ کی طرح آخری دم تک کرتے رہے۔